قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، اس کو کثرت سے پڑھیں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی. 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے ساتھ ہفتے کے 7 دن، 7 کے ساتھ قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. اب پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں، اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں، اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر، اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور 6ٹھے حصے میں سورۃ فلق، اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا، دوسرا کہ بتائیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے یا اجازت عام ہوتی ہے؟ چونکہ میں بڑوں سے 4 درویشوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، ان بڑوں سے اجازت ہے، اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی. چاہیے قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے. اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے، میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے، نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی. النظر حق، العین حق. اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں. ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے حسرت کی نظر. حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے، حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ پھل، گوشت، چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں، غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی نظر پڑی، حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی. حسرت، اللہ اے کاش میرے پاس بھی ہوتا. کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں، حسرت کی نظر کے مارے ہوئے تھے. کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا، جنات کر دیا، یہ کر دی. میں کچھ بھی نہیں، تمہیں حسرت کی نظر کھا گئی. دیکھیں میاں بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں، رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیز ہے. اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی.
پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جی. جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار ٹھیک. اول آخر درود پاک. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا بہت باکمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے گی. ویسے سر ہر شخص نا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کسی جلدی ویزا لگ جائے، تو جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے گا. جی، جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے. میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے. اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے. جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. غیبی نظام چلتا ہے. اچھا، اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں، یہ کہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں، اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا، اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا، یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ کھوپڑی، یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے، نظر بد کا علاج ہے. اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں، روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا قبلہ، میں میوزیم پہ نظر گئی ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، کوئی یاماہا کی ہے، تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا؟ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں، چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا، تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں، اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے، اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے، والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں. مٹی کے برتن، چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں، پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا، بہت پرانی، بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس یہ ہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی، یہ اونٹ کی کھال بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا، جی قالین. الحمد للہ والصلاة لأہلہا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے، آپ اکیلے نہیں آئے. آپ کے ساتھ ایک کتاب تھی جس کا نام قرآن ہے. آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ وحی تھی جو جبریل کے ذریعے آئی، اور قرآن نے انسانیت کو خیریں پہنچائیں اور قیامت تک خیریں ملتی رہیں گی، برکتیں پہنچائیں اور قیامت تک برکتیں ملتی رہیں گی، راحتیں پہنچائیں اور قیامت تک انسانیت کو راحت ملتی رہے گی. یہ قرآن خیر کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، عافیت کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا 100% حل ہے. یہ بتائیں کہ جب قرآن ہو اور پھر مسائل ہوں، اور قرآن ہو پھر الجھنیں ہوں، ہاں ایک چیز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنے انبیاء کو آزمائش عطا فرماتے ہیں، اور جو نادان ہوتا ہے، ناواقف ہوتا ہے، اس آزمائش کو سمجھ نہیں پاتا.
انہوں نے مجھے پریشان کیا ہے. پریشان سے مراد مجھے بھول گئے ہیں, مجھ سے پیٹھ کی ہے, مجھے چھوڑ چکے ہیں. اللہ تو ان کو ایسی پریشانی دے جس میں یہ دکھتے رہیں, پریشان ہوتے رہیں. بد دعائیں دیتا ہے قرآن. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خواب میں زیارت کی, اللہ کو خود دیکھا, خود رب کو دیکھا. اوئے ہائے, وہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کو زنجیروں سے باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے, جن پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں, جو روح کی دنیا سے, ولایات کی دنیا سے ناواقف ہیں. وہ تو کہیں گے کہ امام احمد بن حنبل یہاں وظیفے کرتے, تسبیحاں کرتے, پر نہیں, رب کا کوئی ایک اور نظام بھی ہے جو تیری سمجھ سے بالاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو خواب میں دیکھا. اللہ پوچھا, یا اللہ تیرا قرب, تیری دوستی, تیرا تعلق کیسے نصیب ہو؟ میں تیرا یار بن جاؤں. یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشاد ہوں. یا اللہ تیرا قرب کیسے نصیب؟ اور میں احمد قرآن پڑھنے سے, قرآن سے, قرآن سے. تو پوچھا, یا اللہ کہ یہ قرآن دیکھ کے, سمجھ کے, نہیں سمجھ کے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا جیسے پڑھا قرآن, جتنا پڑھتا جائے گا میری دوستی, میرا تعلق, ولایت کے درجے ملتے چلے جائیں گے. صرف 10 منٹ قرآن کو دے دے, بڑے بڑے بد دعاؤں سے بچ جائیں گے, بہت بڑی بد دعاؤں سے. ایک صاحب تھے, انہیں کڑھائی کا کام کرتے تھے. ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی. یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے. پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے, باہرلے ملک میں. وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی. تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں, کوئی دعا فرما دے. میں نے ایک دعا کر دی. پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, آپ دعا فرما دیں. تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات, قرضے, بیماریاں, مشکلات, راہیں بند, راستے بند, ناکامیاں, یہ سب بیان کرتے رہے. ایک دفعہ میں نکلنے لگے, میں نے کہا گھر چلو. مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں, اگر دعا فرما دیں. میں گھر چلو. تو مجھے گھر لے گئے. تو میں باہر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر. تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا. میں گھر گیا. کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر, کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی, ہاتھ سے سینہ پرونا, پھول بنانے, جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہے تھے. اور گھر میں ایک ویرانی تھی, اور گھر میں ایک وحشت تھی, اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے, ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے, کھانا کیسے ملتا, کھانا کیسے ملتا. تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے. تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے, کام بہت ہے, ہم جاتے ہیں کراچی میں, بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں, پیسے پیشی دیتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں, وہ کہتے ہیں ہمیں دیں, ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں, تو گھر میں کچھ نہیں بچتا. اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں, یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں, اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں ہم روز بروز مقروض, فقیر, منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے ہم کیا کریں, ہمارے پر مسائل ہیں, پریشانیاں. ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے, پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا, اس نے اتنے پیسے لیے. کس نے کہا جنات ہیں, کس نے کہا کالی چیزیں ہیں, کوئی اتنا آیا. انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا, خرچہ ہی خرچہ تھا. کبھی خرچہ کس نام سے, کبھی خرچہ کس نام سے.
کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے بہت سارے۔ کاغذ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا۔ میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس پہ دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کے تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہا آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی اور قرآن پاک بول رہا تھا، یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے۔ یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے؟ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی۔ کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔